الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أجمل الأجملين أكمل الأكملين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تعریف و توصیف تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محبوب خدا حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بلند و بالا بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا کہ اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی ذات کے لیے تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ اپنے رب کے لیے۔ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، فرمایا کہ پیدا بھی اس نے ایک جان سے کیا ہے، یعنی تم سب کو آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا ہے۔ فرمایا وہ رب جس نے آدم علیہ السلام سے تمہیں پھر پیدا کیا، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، فرمایا کہ وہ رب جس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، فرمایا کہ پھر عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ پہلے تو صرف دو ہی تھے نا، آدم علیہ السلام اور اماں حوا السلام اللہ علیہا، تو فرمایا کہ دونوں میں سے اولاد آدم کو اتنا بڑھایا کہ مرد بھی کثیر ہیں اور عورتیں بھی بہت زیادہ ہیں، کثیر ہیں۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو اور آپس میں سے اللہ کے نام پہ، اللہ کی رضا کے لیے رشتے طے کرتے ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تم پہ کرم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں رشتے طے کرتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اللہ تمہاری نگہبانی کرنے والا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ماتحت چند گزارشات میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ میں پچھلے جمعۃ المبارک پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ملک شام میں گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا سامان لے کے تجارت کے لیے، تو حضور علیہ السلام تجارت سے فراغت کے بعد واپس مکہ مکرمہ اپنے قافلے کے ساتھ پہنچے، اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی شادی ہونی تھی، حضور علیہ السلام کا نکاح ہونا تھا۔ تو میں نے اس لیے چاہا کہ حضور علیہ السلام کے نکاح پہ بات آئی ہے تو نکاح کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں۔ طبیعت کی ناسازی ہے، ناسازی طبع کے حوالے سے آپ کو یہی عرض کروں گا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دے۔ اس لیے آج کا بیان کچھ زیادہ زور شور والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں
خواہشات کی تکمیل کے لیے، جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مشروع فرمایا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جذبات رکھے ہیں، اور وہ جذبات اگر اندر ہی رہ جائیں، اندر ہی وہ جلتے رہیں، تو اس سے انسان کی طبیعت میں بڑا اچھا خاصا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے جذبات کے اظہار کے لیے نکاح کو مشروع فرمایا۔ نکاح کے مقاصد بہت زیادہ ہیں، نکاح کرنے کے مقصد، غرض و غایت بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے چند مقاصد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان برائی سے بچ جاتا ہے۔ برائی سے بچنے کے لیے نکاح کو مشروع فرما دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نکاح کرنے والے کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ نکاح کرنے والے کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نکاح جو ہے نا، یہ انسان کو کئی برائیوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ اور دوسرا مقصد نکاح کا یہ ہوتا ہے حصول اولاد کا حاصل کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ نکاح کرو اس عورت کے ساتھ جو محبت کرنے والی بھی ہو اور بچے بھی زیادہ پیدا کرے۔ فرمایا اس عورت کے ساتھ نکاح کرو۔ گویا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کا ایک مقصد اولاد کا حصول ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرو جو عورت محبت بھی کرتی ہو، اولاد بھی زیادہ پیدا کرے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری پھر امت زیادہ ہوگی، میری امت زیادہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے میں تمام انبیاء کرام پر فخر کروں گا۔ تو گویا نکاح کا ایک مقصد اولاد کا حصول بھی ہے۔ اور دوسرا مقصد نکاح کا سکون قلب حاصل کرنا، یعنی دلی طور پہ انسان کو سکون مل جائے۔ بہت سارے معاملات میں انسان چونکہ الجھا ہوتا ہے، بہت ساری پریشانیوں میں انسان الجھا ہوتا ہے، بہت سارے حادثات کا انسان شکار ہوتا ہے، بہت ساری مشکلات میں انسان گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ نکاح کرو، نکاح کی برکت سے خالق کائنات پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب فرما دے گا۔ نکاح کرو، نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ نکاح کرو، نکاح کی برکت سے خالق کائنات تمام الجھنوں میں سے نکال دے گا۔ یہ ایک نکاح کا فائدہ ہے، مقصد ہے۔ وعلیکم السلام۔ نکاح کا ایک تیسرا فائدہ بھی ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ طبیعت ٹھیک۔ نکاح کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ 3 فائدے میں نے عرض کیے، اب چوتھا فائدہ، انسان ذہنی طور پہ سکون حاصل کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے۔ نکاح کیا تو بہت سارے جذبات انسان کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں جو کہ نکاح کی برکت سے ان کا اظہار ہو جاتا ہے۔ جب وہ جذبات انسان کے وجود سے نکل کے باہر آتے ہیں تو انسان کے ذہن کو ایک سکون اور اطمینان میسر آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نکاح کرو۔
اور نکاح کے بارے میں حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو تو نکاح کرو۔ کیا فرمایا؟ طاقت اگر رکھتے ہو تو نکاح کرو۔ فرمایا اگر فی الحال نکاح کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر فرمایا کہ کیا کرو؟ روزے رکھو۔ اگر فی الوقت نکاح کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے تمہارے اندر تو کیا فرمایا کہ پھر روزے رکھو۔ اس لیے حکم ہے نا کہ بچیوں کے لیے حکم ہے، لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ کوشش کی کرے زیادہ روزے رکھنے کی، کوشش کی کرے زیادہ تر روزہ رکھا کرے۔ رمضان شریف کے روزے تو ہیں ہی، لیکن رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ بھی انہیں حکم ہے کہ روزہ رکھا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی حالت میں چونکہ انسان برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا، انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو روزے کی برکت سے پھر انسان کی طبیعت برائی کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ یہ فوائد ہے نکاح کے۔ تو فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو نکاح کرو، اور فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ استطاعت ہے تو نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب لڑکا یا لڑکی بلوغت کو پہنچ جائے نا تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح کے بارے میں ہے کبھی نکاح واجب ہوتا ہے اور کبھی نکاح سنت اور کبھی نکاح کرنا مکروہ اور حرام ہوتا ہے۔ یہ تین حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی نکاح وہی ہے، کبھی نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے اور کبھی نکاح کرنا سنت ہوتی ہے، اور کبھی نکاح کرنا مکروہ اور حرام ہوتا ہے۔ واجب کب ہوتا ہے؟ واجب تب ہوتا ہے اگر انسان نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت اور طاقت کے باوجود اگر انسان نکاح نہیں کرے گا تو پھر گناہ ہوگا۔ ایسی حالت میں نکاح کرنا واجب ہے، اور نکاح سنت بھی ہے۔ یہ نکاح کی دوسری حالت بھی ہے۔ سنت کب ہوتا ہے؟ سنت تب ہوتا ہے جب انسان میں اتنی استطاعت ہو کہ نکاح نہ کرے تو بھی اسے خدشہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ نکاح نہ کرے اور طبیعت گناہ کی طرف مائل نہ ہو، ایسی حالت جب انسان کی ہو نا تو ایسی حالت میں وہ نکاح کرے تو یہ نکاح کرنا سنت ٹھہرے گا۔ یعنی کہ اس کی طبیعت ایسی ہے کہ نکاح کر لے تو بھی گناہ سے بچا رہے گا، اگر نکاح نہ کرے تو بھی گناہ سے بچا رہے گا۔ ایسی حالت میں نکاح کرنا سنت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے، میری سنت کو جو ترک کرے استطاعت کے باوجود، فلیس منی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا تعلق پھر میرے ساتھ نہیں ہے۔ نکاح کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے، سنت کو ترک کرے، تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ فلیس منی، اس کا تعلق مجھ سے کیا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سختی بھی فرما دی ہے۔
تو گویا نکاح سنت بھی ہوتا ہے کسی وقت، اور کسی وقت نکاح کرنا واجب بھی ہوتا ہے، اور ایک حالت ایسی بھی ہوتی ہے اس حالت میں نکاح کرنا مکروہ بھی ہے، اور اس حالت کو علماء نے حرام بھی کہا ہے۔ وہ حالت کیسی ہے؟ جب انسان میں بدنی طاقت نکاح کی نہ ہو، انسان کا بدن اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی سے معاملات اچھے رکھ سکے گا، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا مکروہ ہے، اور حرام بھی علماء نے اسے کہا ہے۔ گویا یہ تین حالتیں ہیں۔ کبھی نکاح واجب ہوتا ہے تب جب انسان اس نوبت پہ پہنچ جائے، اس کیفیت میں پہنچ جائے کہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ کرنے کا اسے خدشہ ہوگا، تو اس حالت میں اسے نکاح کرنا لازم ہوگا۔ جب یہ خدشہ نہ ہو، نکاح ہو جائے تب بھی گناہ سے بچے گا، نکاح نہ ہو تب بھی گناہ سے بچے گا، ایسی حالت میں نکاح کرنا سنت ہے۔ اگر انسان میں طاقت نہیں ہے نا نکاح کی، استطاعت کی، بدنی طاقت نہیں ہے، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا گناہ ہے، حرام ہے، مکروہ ہے۔ اور اسلام میں یہ نہیں ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان بن مظعون یہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع شریف میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون کا مزار بنا ہے۔ سب سے پہلی قبر جو جنت البقیع میں بنی ہے وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر بنی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قبر بن گئی نا حضرت عثمان کی، تو یہ حضرت عثمان نا بڑے نیک آدمی تھے، بڑے عبادت گزار تھے، ساری رات نوافل پڑھتے گزار دیتے تھے، اور سارا دن روزے کی حالت میں گزار دیتے تھے، غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، یتیموں کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کتب احادیث میں حضرت عثمان بن مظعون سے کئی حدیث سے روایت ہے۔ یہ حضرت عثمان بن مظعون نا جب وفات ہو گئی، جنت البقیع شریف میں سب سے پہلے حضرت عثمان کو دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کے حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے اوپر رکھ دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ صحابہ کرام جو سب سے بڑی چھلانگ لگا لیتا تھا نا، جو صحابی وہ اس پتھر کے اوپر سے چھلانگ لگا سکتا تھا، اتنا بڑا پتھر تھا۔ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں رکھا؟ حدیث پاک کی شرح میں ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون چونکہ بڑے نیک آدمی تھے، حضور کے صحابہ تو سارے ہی نیک تھے، ساری بڑی عظمت و شان بلند رکھنے والے تھے، لیکن یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، تو حضور علیہ السلام نے قبر کے اوپر پتھر رکھ کے بتا دیا کہ جو نیک ہے اس کی قبر خاص ہے، تاکہ پتہ تمہیں چل سکے کہ اس قبر میں وہ آدمی لیٹا ہوا ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہوا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت عثمان بن مظعون حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں نکاح نہیں کرتا، اگر آپ کا حکم ہو نا تو میں نکاح نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کیا تجھ میں نکاح کرنے کی استطاعت اور طاقت ہے؟ نکاح کی طاقت رکھتا ہے؟ تو عرض کرتا ہے ہاں یا رسول اللہ، آقا نکاح کی طاقت تو میں رکھتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ نکاح کرنے کے بعد میں اپنی گھریلو معاملات میں الجھ جاؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نکاح نہ کروں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکوں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں،
मोहम्मद अरबी तुझे इजाज़त नहीं देगा। फरमाया अगर तू निकाह की ताकत रखता है तो निकाह कर। ये यहूदियों और ईसाइयों में रहबानियत थी कि वो घर बार दुनियादार सब कुछ छोड़ के चले जाते थे, बाहर दूर जंगलों में डेरे लगा लेते थे, किसी के साथ कोई गरज नहीं रखते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में रहबानियत नहीं है। फरमाया कि तू निकाह कर, तुझे निकाह की वजह से भी अल्लाह ताला नेकी अता फरमाएगा, तेरा निकाह करना भी अल्लाह की बारगाह में इबादत बन जाएगा, निकाह कर। तो हजरत उस्मान बिन मज़ून रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने फिर निकाह फरमाया। तो गोया निकाह करना ये रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की सुन्नत भी है और निकाह का हुक्म भी है जो इस्तिताअत और ताकत रखता हो। और निकाह के लिए उलमा फरमाते हैं कि एक अच्छी औरत का इंतखाब किया जाए। अच्छी औरत से मुराद साले औरत हो, दीनदार औरत हो। हदीस पाक में है ना, निकाह किया जाता है औरत से 3 वजूहात की बिना पर। कितनी वजूहात पे? 3। नंबर 1 कि औरत मालदार हो। औरत जाहिर बात है मालदार होगी तो शोहर भी फिर उसके माल की वजह से मालदार हो जाएगा। ये एक वजह है। औरत के पास माल हो तो लोग माल, उसकी दौलत देखकर उससे निकाह की ख्वाहिश रखते हैं। नंबर 2, औरत से उसके हुस्न जमाल की वजह से निकाह किया जाता है। मालो दौलत अगर ना भी हो ना तो लोग उसका हुस्न जमाल देखते हैं, बड़ी खूबसूरत है, इसलिए निकाह करते हैं। और तीसरी वजह होती है हस्ब और नसब। औरत का हसब और नसब यानी औरत का खानदान अच्छा हो। जाहिर बात है जब अच्छे खानदान में शादी हो जाएगी, बंदा बुरा भी होगा तो अच्छा ही बन जाएगा, क्योंकि खानदान ससुराल वालों का अच्छा है ना। ये तीसरी वजह है औरत से निकाह करने की। और चौथी वजह होती है औरत की दीनदारी देख के निकाह करना। चौथी वजह दीनदार होना, औरत का दीनदार होना। जाहिर बात है अगर औरत दीनदार होगी ना तो फिर बच्चे भी दीनदार होंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम ना तो हस्ब नसब को देखो, ना औरत के मालो दौलत को देखो, ना औरत के हुस्न जमाल को देखो। फरमाया कि मेरे गुलाम तुम निकाह करो औरत से तो औरत की दीनदारी को देख के उससे निकाह करो। यहूदियों के यहाँ रिवाज है, वो मालो दौलत देख के निकाह करते हैं। यहूदी औरत का मालो दौलत देखते हैं फिर निकाह करते हैं। और ईसाइयों के यहाँ रिवाज है, वो औरत का हुस्न जमाल देखकर निकाह करते हैं। और हुजूर ने फरमाया कि मेरे गुलामों तुम औरत की दीनदारी को देख के निकाह किया करो। अगर बच्चों की माँ दीनदार होगी तो बच्चे भी दीनदार होंगे, अगर माँ दीन से दूर होगी तो बच्चे फिर दीन से कोसों दूर होंगे। अरब में एक शायर गुजरा है, अबू अल असवद अद-दाउली। ये बहुत बड़ा शायर था अरब में, इसने बड़े बड़े कसीदे लिखे हैं। तो जो शायर होता है ना, माशाल्लाह आप समझदार लोग हैं, समझते हैं इस बात को। जो शायर होता है ना उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं किसी अच्छी औरत से निकाह करूं, मेरी तबीयत का जिस औरत की तरफ रुजू है ना, जिस औरत से मैं मोहब्बत करूं उसी औरत के साथ मैं निकाह करूं। ये शायर के जज्बात और ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन अबू अल असवद अद-दाउली जो है ना बहुत बड़ा शायर था। एक दिन अपने बच्चों को बुलाकर कहने लगा कि बच्चों सुनो, मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम पर एक एहसान किया था, वो एहसान मेरा कभी ज़ाया न करना। बच्चों ने कहा कि बाबा अगर आप कहते हैं कि हमारे पैदा होने के बाद आपने एहसान किया है तो बात हमारी समझ में आती, और आप कह रहे हैं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले एहसान किया है। वो एहसान कौन सा है? जब हम पैदा ही नहीं हुए थे तो आपने हम पर एहसान कर डाला। तो अबू अल असवद अद-दाउली ने कहा कि बेटो बात ये है, मैं अरब का एक बहुत बड़ा शायर था, मैंने बड़े बड़े कसीदे लिखे हैं, मैंने बड़ी बड़ी गज़लें लिखी हैं,
میں نے بہت کچھ لکھ ڈالا، اور مجھے اپنی زندگی میں نا ایک عورت کے ساتھ محبت بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسی کے ساتھ نکاح کر لوں۔ پھر میں نے اس کی دینداری دیکھی، اس میں دین نہیں تھا، وہ عورت دیندار نہ تھی۔ پھر میں نے اس کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، حالانکہ اس کے گھر والے بھی میرے گھر والے بھی اس رشتے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ عورت دیندار نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک دیندار عورت تلاش کی، اس دیندار عورت سے میں نے نکاح کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ بابا نہیں جانتے۔ ابو الاسود الدولی نے کہا کہ اس لیے میں نے دیندار عورت سے شادی کی کہ میری بچے، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میری اولاد دیندار ہو۔ اگر میں تمہارے لیے ایک دیندار عورت کا انتخاب نہ کرتا تو آج تم بھی کبھی دیندار نہ ہوتے۔ تو بتاؤ کیا میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے یا نہیں احسان کیا؟ انہوں نے کہا ہاں بابا، یہ احسان تو تو نے بہت بڑا کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نکاح کرو تو دیندار عورت سے نکاح کرو تاکہ تمہارے بچے بھی دیندار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ یہ نکاح کا موضوع تو بہت طویل ہے، میں نے جتنی تیاری کی ہے نا، اپنی تیاری کے مطابق میں نے ابھی کچھ بھی بیان نہیں کیا، لیکن جو میرا موضوع ہے رسول اللہ علیہ السلام کا نکاح اول، میں نے اصل میں یہ عرض کرنا تھا۔ چلیں سب کچھ چھوڑ کے میں اسی طرف لوٹ آتا ہوں۔ پچھلے جمعہ پہ بات یہاں پہ پہنچی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام ملک شام سے سفر تجارت سے واپس لوٹے، تو اس تجارت میں وہ مال تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا نفع دیا، میں نے بتایا نا کہ اتنا نفع دیا کہ حضرت میسرہ جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو شام کے بازار میں جب منڈی لگی نا تو جو چیز 1 روپے میں بکنے والی تھی وہ 2 روپے میں بکی، اور جو 2 روپے میں بکنے والی تھی وہ 4 روپے میں بکی، یعنی بے بہا اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں نفع عطا فرمایا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام واپس لوٹے نا تو نفع بہت زیادہ تھا، تو اس کو بانٹا گیا، تقسیم کیا گیا، آدھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ملا اور آدھا رسول اللہ علیہ السلام کو ملا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تک تجارت میں مجھے اتنا نفع کبھی نہیں ملا، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اور اوپر سے بھی آواز آ رہی ہوگی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کیا خدیجہ تو کیا جانے، میرا نبی تو سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ میرے نبی کا جس نے بھی دامن پکڑا ہے ہم نے تو اسے ہی رحمتوں کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو خیال آیا کہ میں نکاح کروں، اور نکاح بھی انہی کے ساتھ ہی کروں، چونکہ آپ مالدار بھی تھی، حسین و جمیل بھی تھی، اور آپ کا حسب و نسب بھی بڑا اعلیٰ ہے، قریش خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور قریش خاندان میرے نبی فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب خاندانوں سے افضل و اعلیٰ خاندان ہے۔ خاندان بھی اعلیٰ ہے اور حسین و جمیل بھی ہیں، مال و دولت بھی بے بہا ہے۔ تو کئی لوگوں نے رشتہ بھیجا، پیغام نکاح بھجوایا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سارے پیغام رد کر دیے، سب کو ٹھکرایا، اور خیال بھی آتا تھا کہ نکاح تو کرنا ہی پڑے گا۔ پہلے بھی 2 دفعہ آپ کی شادی ہوئی لیکن شوہر فوت ہو گئے، پہلا بھی اور دوسرا بھی، اب یہ تیسرا نکاح ہونا تھا۔ خیال آیا کہ نکاح تو کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں محمد عربی سے ہی نکاح کر دوں۔ تو حضرت خدیجہ کی ایک ہمشیرہ تھی، بہن تھی، جن کا نام تھا حضرت نفیسہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت نفیسہ۔
حضرت نفیسہ کے ہاتھ نہ پیغام نکاح بھجوایا رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں۔ حضرت نفیسہ آئی حضور کی بارگاہ میں، آ کر عرض کرتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت حضور کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے۔ آج تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور بیٹی کی عمر زیادہ ہے، لڑکی کی عمر زیادہ ہے۔ دیکھیے میرے نبی کا نکاح اول جس خاتون سے ہوا اس کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال ہے۔ پھر بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی عمر تھوڑی ہے، لڑکے کی عمر بہت زیادہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ مسئلہ بھی آسان کر دیا۔ حضور علیہ السلام کا نکاح حضرت عائشہ سے جب ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر 6 سال تھی، 9 سال کی عمر میں پھر رخصتی ہوئی۔ یہ مسئلہ بھی میرے نبی نے حل فرما دیا ہے۔ آج تو ہم سوچتے ہیں نا یہ غیر اخلاقی رسمیں ہمارے اندر آ چکی ہیں اور یہ غیر اخلاقی رسموں نے ہمارا بیڑا تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا ہے۔ یہ غیر اخلاقی رسموں نے ہمیں ذلت و رسوائی کے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت نفیسہ آئی پیغام نکاح لے کے، آ کے کہتی ہیں کہ اے محمد آپ نکاح کر لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں کس سے نکاح کروں؟ مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کاروبار میرا نہیں ہے، مال و دولت میرے پاس نہیں ہے، میں کس سے نکاح کروں؟ کون مجھ سے نکاح کرے گی؟ حضرت نفیسہ نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی ہی وہ عطا فرما دے کہ جو بہت زیادہ مال و دولت کی مالک ہو اور آپ کو مال و دولت کی ضرورت پڑے تو وہ کہے کہ یا محمد عربی یہ مال میرا نہیں، یہ سارا مال آپ کا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسی بیوی کون ہو سکتی ہے، کون اپنا مال مجھے دے گی؟ تو حضرت نفیسہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ٹھہریں، میری ہمشیرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ المکرمہ میں سب سے زیادہ امیر ترین خاتون ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا خدیجہ مجھ سے نکاح کر لے گی؟ خدیجہ مجھ سے نکاح کرے گی؟ تو حضرت نفیسہ نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں خود نہیں آئی، مجھے بھیجا ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہے، مجھے تو بھیجا ہی انہوں نے ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا چلے اگر انہوں نے خود بھیجا ہے تو پھر مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ حضرت نفیسہ واپس لوٹی حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں، آ کر کہنے لگی کہ اے باجی خدیجہ الکبریٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان گئے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے حضرت نفیسہ کو پھر واپس بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد عربی سے کہہ دو کہ فلاں ٹائم نکاح کرنے کے لیے تشریف لے آئیے گا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا تو حضور علیہ السلام نے اپنے چاچا جناب ابو طالب کے سامنے یہ پیغام رکھا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک بلند آواز سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر خدیجہ الکبریٰ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو پھر اس سے بڑی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ جناب ابو طالب بڑے خوش ہوئے، حضور کے باقی چاچاؤں کو پتہ چلا تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے۔ خیر المختصر یہ ٹائم ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو بالکل ختم کر رہا ہوں۔ بالآخر یہ ہوا کہ یہ بارات تیار ہوئی اور یہ بارات تیار ہو کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر آئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر بارات آئی تو حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے وکیل تھے، گواہ تھے، ولی تھے حضرت عمر بن اسد، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے نکاح پڑھا جناب ابو طالب نے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے وکیل اور گواہ بنے۔ اس طرح پھر اس نشست میں نکاح ہو گیا اور نکاح کا جو حق مہر تھا نا، حق مہر جو میں نے آج پڑھا ہے نا وہ 5 درم تھے، اس وقت 5 درم بڑے تھے اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ 5 دینار تھے۔ حق مہر طے ہوا، اس حق مہر کے طے ہونے کے بعد نکاح ہو گیا۔ جناب ابو طالب نے حضور کے نکاح کا خطبہ پڑھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے حضرت عمر بن اسد نے خطبہ پڑھا۔ اس طرح رسول اللہ علیہ السلام کا نکاح اول ہوا۔
جب نکاح ہو گیا تو حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اپنے گھر لے کے آئے نا. رات کا وقت ہے, رات کی تاریکی ہے, اندھیرا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال اٹھایا, حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا. اور سونا اتنا تھا, کتابوں میں آتا ہے اتنا سونا تھا, اتنا کہ ادھر حضور بیٹھے ہیں, ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ بیٹھی ہیں, اور درمیان میں سونے کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے. ادھر سے حضور کو حضرت خدیجہ نظر نہیں آتی ہے, ادھر سے حضرت خدیجہ کو حضور نظر نہیں آتے ہیں. اتنا سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج سے یہ مال میرا نہیں, یہ سارا مال آپ کا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ سارا مال میرا ہے؟ تو فرمایا باقی لوازمات سارے بعد میں, یہ مال پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے وہ سارے کا سارا مال اٹھایا, اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا, غرباء و مساکین میں بانٹ دیا. تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں, گناہ کو مشکل بنائیں. ہم نے الٹا معاملہ کیا ہوا ہے, نکاح بہت مشکل ہو چکا ہے اور گناہ بڑا آسان ہو چکا ہے. آئیے جو غیر اخلاقی رسمیں ہیں ان رسموں میں سے باہر نکلیں. یہ مہندی کس حدیث سے ثابت ہے بتائیے مجھے؟ کسی عالم سے سنا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بھی مہندی ہوئی تھی یا کسی نبی کی مہندی ہوئی تھی؟ میں آپ کے 1-2 منٹ لینا چاہ رہا ہوں, پریشان تو نہیں ہوتے؟ ٹائم تو ہو گیا, مجھے احساس ہے آپ کے ٹائم کا بھی. کبھی کسی عالم سے سنا ہو کہ حضور کی مہندی ہوئی تھی؟ حضور علیہ السلام 400-500 لوگوں کو لے کے بارات کے ساتھ گئے تھے, کبھی سنا ہو؟ ہمیں تو حکم یہ ہے بارات لے کے جاؤ نا تو دلہن کے گھر جب جاؤ تو جتنے مہمان جتنے باراتی آپ کے ساتھ ہونا ان سب کا کھانا تمہارے اپنے ذمے ہے, نہ کہ بیٹی والوں کے ذمے ہے. اور ہم الٹا پریشان کرتے ہیں. اور پھر ایک اور بات ہے ہمارے ہاں جو بڑی رواج پکڑ چکی ہے, ہمارے ہاں جہیز کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے. لڑکے والے گن گن کے بتاتے ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں یہ بھی چاہیے. جس باپ کے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہو جائے نا اس باپ کے لیے جینا دشوار ہو جاتا ہے. یہی سوچتے سوچتے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, اور بوڑھا ہو کے یہ سوچتے سوچتے وہ مر جاتا ہے کہ میری 4 بیٹیاں ہیں, 4 بیٹیوں کو جہیز میں کہاں سے دوں گا؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ اور وہ بیٹیاں غریب کی بیٹی ہے, صاحب علم بھی ہے, تربیت یافتہ ہے, قرآن اچھے طریقے سے پڑھتی ہے, خوبصورت بھی ہے, خوبصیرت بھی ہے, لیکن اپنے باپ کے گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باپ اسے جہیز نہیں زیادہ دے سکتا. تو یہ جہیز دینا تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کتنا جہیز دیا تھا؟ بالکل معمولی سا سامان تھا. اور ہم لڑکے والے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز کتنا دو گے؟ گاڑی دو گے یا موٹر سائیکل دو گے؟ موٹر سائیکل دو گے تو کون سا دو گے؟ ایک تو وہ تمہیں اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے اور اوپر سے تو ڈیمانڈ کر رہا ہے. بتا تیرے اندر ایمان کی غیرت بھی باقی رہ گئی ہے یا نہیں رہ گئی؟ کیا ہمارے ضمیر مردہ نہیں ہو گئے؟ کیا ہمارے دل کیا ذلت و رسوائی کے اندھیرے میں نہیں چلے گئے؟ یقیناً ایسا ہو گیا ہے. آؤ ایسی رسموں میں سے باہر نکلیں اور نکاح کو آسان بنائیں, گناہ کو مشکل بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.